کوئی کتاب موجود نہیں اعلیٰ حضرت کے پاس. اعلیٰ حضرت کے پاس موجود ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت. اعلیٰ حضرت نے لکھی کتاب حضور کے علم غیب پر، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور لے جا کر کے دے دیا. ایک دن میں لکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے دے دیا. جب علماء حرمین نے اس کو سنا تو سننے کے بعد حیران رہ گئے، خوش ہو گئے کہ یہ خبیث جو ہے حضور کا علم غیب کا انکار کرتے ہیں. امام احمد رضا نے جو لکھا وہ حق لکھا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اب میں وہاں فتاوی حسام الحرمین کی طرف نہیں جا رہا، میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرف آ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت سے پھر حدیثیں لی لوگوں نے، پھر جو ہے سند حدیث لی، کسی نے خلافت لی، کوئی مرید ہوا عرب کے علماء کرام میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. کون پوچھ رہا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عرب کے وہ امیر پوچھ رہے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں عرب کے لیے. اس وقت اگر اعلیٰ حضرت کہہ دیتے کہ یہاں پر ایک جو ہے 70 گز کا پلاٹ دے دیجئے، مجھے یہاں بھی منظر اسلام بنانا ہے، دے دیتے. بلکہ وہ تو خلافت اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے مانگی تھی. ایسے لوگ تھے، ان میں سے بعض مرید ہوئے تھے اعلیٰ حضرت سے اس دوران. تو کیا کیا نہیں دے سکتے تھے اعلیٰ حضرت کو؟ دے سکتے تھے نا. اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو کیا مانگی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور کے روزے کی ایک رات دے دو. ایک رات حضور کے بارگاہ کی مجھے حاضری دینی ہے، رات میں بارگاہ میں رہوں گا. حضور اعلیٰ حضرت کو اجازت دے دی گئی. اور علماء عرب تو بہانہ تھے، اجازت تو حضور نے دی تھی. اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، مواج اقدس پر کھڑے ہوئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیے جا رہے ہیں. عرض کیا حضور جب ہند میں تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. کبھی آپ خود خواب میں تشریف لاتے تھے، اپنی زیارت سے مشرف فرماتے تھے. آج غلام خود حاضر آیا، حضور جاگتے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہتا. بتاؤ اس سے بڑی مانگ کون سی ہے؟ اور ایسے نہیں آیا ہے منہ اٹھا کر کے، دین کا کام کر کے آیا ہے. سمجھے آپ؟ ایسے نہیں پہنچے اعلیٰ حضرت، کچھ کر کے پہنچے، لیکن گھمنڈ نہیں ہے. 2 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کے بعد آج گھمنڈ ہو جاتا ہے لوگوں کو، ہے نا فلا منزل، جو کہ تیرے بعد تیرے بیٹے کو ملنے والی ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے کو ملنے والی ہے، اور نہ جانے پھر آگے کس کس کو ملے گی، ہے نا. اعلیٰ حضرت نے دین کا کام کیا اور گئے، گھمنڈ نہیں. یہ کلام پیش کیا اعلیٰ حضرت نے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. جب اس پر آیا اعلیٰ حضرت کا مقام، اس شعر پر اعلیٰ حضرت آئے، حضور نے اپنی زیارت عطا فرما دی. جاگتے ہوئے حالت میں ایسے بہت کم اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے حضور کو دیکھا. ایک میرے امام ہے. تم کہتے ہو اعلیٰ کیوں کہتے ہو؟ اور کس کو اعلیٰ کہا جائے؟ آپ ہی بتا دو، اور کس کو اعلیٰ کہا جائے؟ اس کو اعلیٰ کہا جائے جو غیر مسلموں کو ہار پہنائے جا کے؟ اس کو اعلیٰ کہا جائے جو کبھی جو ہے اس خیمے میں جائے، کبھی اس خیمے میں جائے، کبھی اس خیمے میں جائے؟ اور کس کو اعلیٰ حضرت کہیں؟ اعلیٰ حضرت تو ہم انہی کو کہیں گے جس کو علی حسین اشرفی میاں نے اعلیٰ حضرت کہا ہے نا حضرت. اعلیٰ حضرت انہی کو کہیں گے ہم، سبحان اللہ. اور وہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ امام احمد رضا. سمجھے آپ؟ تو اعلیٰ حضرت جب یہ شعر پیش کیا اعلیٰ حضرت نے، وہ شعر سنیے سبحان اللہ. اور حضور کی زیارت ہوئی اعلیٰ حضرت کو. یہاں میں لانا چاہ رہا تھا کچھ پیغام دیتے ہوئے. اب سنیے شعر. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، کوئی کیوں بہت دیر ہو گئی زیارت نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار تھے کوتے ہزار تیرے. حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ پوچھتے ہیں وہ تیری بات رضا، پوچھتے ہیں وہ تیری بات رضا. کیوں؟ تجھ سے شیدا شمار